السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو مل جل کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے، اس کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی، اس کا حکم دیا۔ اب جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی رسی کو چھوڑ دے گا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دے گا، اللہ کے پیارے رسول کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر ایسا شخص گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوگا وہ بھی پتہ نہیں، اور پھر ایسے لوگوں کا حشر کل قیامت میں بہت ہی برا ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ حضور کے آنے سے پہلے جو زمانے جاہلیت میں عربوں کی حالت تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی کہ ان کی حالت بد سے بدتر تھی۔ ان لوگوں کو ایک دوسرے کا پاس و لحاظ نہیں تھا، قتل و غارت گیری اور ہر برائی کا ارتکاب وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا پیغام ان تک پہنچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو پاک کیا، ان کی بہترین تربیت فرمائی، اور انہیں امت کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو لہذا ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بھی نیک کام کرنے والے بنیں اور برائیوں سے بچنے والے بنیں۔ اب اس کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امت کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اور اسلام کی تعلیمات گہرائی سے جاننے والے نہ ہوں گے اور لوگوں کو حق بات کی طرف بلانے والے نہ ہوں گے تو پھر یہ امت برباد ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت میں خاص یہ بات ذکر فرمائی کہ ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بھٹکے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر اس امت میں خیر کی دعوت دینے والے نہ ہوں گے تو پھر یہ امت بکھر جائے گی اور تباہی کے دہانے پر جا کھڑی ہو جائے گی۔ تو لہذا اس امت کے اندر ایسے افراد ہوں جو خیر کی دعوت دیتے ہوں، اور جو مسلمان ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر تاکید کے ساتھ عمل کرنے کی دعوت دیتے ہوں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو دین اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوں اور اسلام کی خوبیاں ان کو بتاتے ہوں۔ اب خیر سے کیا مراد ہے تو بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔
اب اس کی تفصیل میں یہ بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ خیر سے مراد یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہر وہ نیک کام، ہر وہ اچھائی جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، تو ایسے لوگوں کا ہونا امت میں ضروری ہے جو ان کی طرف رہنمائی کرتے ہوں، اس کا حکم دیتے ہوں۔ اور ہر وہ برائی جس کو اسلام نے برا کہا، جس سے ہم کو روکا ہے کہ یہ نہ کریں، تو ایسے کاموں سے وہ لوگ اللہ والے امت کو روکتے ہوں، تو ایسے افراد کا امت میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر امت کے اندر اس قسم کے افراد نہ پائے جائیں، ہم اپنی اولاد کو ایسی تربیت اگر نہ دیں گے، اگر ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں ایسے علماء، ایسے مبلغین، ایسے اصلاح کرنے والے موجود نہ ہوں گے، تو پھر وہ مقام، وہ جگہ، وہ بستی، ہر چیز تباہ و بربادی کا شاہکار ہو جائے گی اور ان سے برائیاں سرزد ہونے لگ جائیں گی۔ اسی لیے بتلایا گیا ہے کہ علماء اور صلحاء کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ وقتاً فوقتاً امت کی اصلاح کے کام کو انجام دیتے رہیں، کیونکہ دنیا کے حالات 50 سال کے اندر تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ 50 سال تک ایک جنریشن رہتی ہے، پھر اس کے بعد پھر ایک جنریشن آتی ہے۔ اگر ایک جنریشن کی اگر صحیح تربیت اگر نہ کی جائے، ان تک اسلام کا صحیح پیغام نہ پہنچایا جائے، تو پھر 50 سال کے بعد جو نئی جنریشن آئے گی تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان تک اگر صحیح بات اگر نہیں پہنچے گی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اگر ان تک صحیح نہیں پہنچے گا، تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی؟ سوچنے کے قابل ہے۔ تو لہذا ہم کو بتلایا گیا کہ امت کے اندر ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو امت کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو لہذا ہم بھی اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں ایسے بچوں کو تربیت دیں کہ جو قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیمات سے اچھی طرح سے واقف ہوں، تاکہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح ان کے ذریعے سے کرواتے رہیں۔ اب ہوتے ہوتے یہ چیز محلہ، پھر بستی، ہوتے ہوتے پھیلتے چلے جائے گی۔ تو لہذا پہلے ہم کو اپنی فکر کرنا ہے، اور پھر یہی سلسلہ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا معاشرہ جنم لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بھی فرما رہا ہے جو بندے لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ، ایسے ہی بندے کامیاب ہیں، بامراد ہیں۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم کو یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ ہم اختلافات سے اور تفرقے سے بچیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی اور یاد رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو بجائے متحد رہنے کے متفرق ہو گئے، اور کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ اختلافات یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی حالت ہمارے سامنے موجود ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، قرآن کریم میں بھی جگہ بہ جگہ ان کے اختلافات اور ان کی گمراہیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں تو اللہ کے جو پیغمبر تشریف لائے ان کو مانتے تھے، لیکن جیسا ہی پیغمبر اس دنیا سے گزر جاتے تو ان کے جانے کے بعد نئے فتنے پیدا کر بیٹھتے اور فساد مچانے لگ جاتے، اور جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی تھی اس کے اندر ہیر پھیر کرتے، اختلافات کر کے، مسائل کو توڑ مڑوڑ کر بیان کر کے، اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو بتلا رہے ہیں کہ ایسے حالات سے تم دو چار نہ ہو جانا، تم ایسے کام نہ کرنا جس سے امت بکھر جائے، تم ایسے کام نہ کرنا جس سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ اور یہ چیز جو اصولی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی توحید اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصولی تعلیمات ہیں دین اسلام کی، اگر اس میں اختلافات کرو گے تو پھر راہ راست سے بالکل بھٹک جاؤ گے۔ اب اس کے علاوہ جو مسائل ہیں اس کے اندر جو اختلافات کیے جاتے ہیں، کیونکہ مختلف روایتیں ہم کو ملتی ہیں، تو اسی لیے بعض روایتوں میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا کہ جو اہل علم ٹھیک صحیح طور پر ان مسائل تک رسائی حاصل کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، یعنی جو اس نے ریسرچ کی، جو صحیح مسئلے تک وہ پہنچ چکا اور اس کو پا لیا تو اس کو ڈبل ثواب ہے۔
اگر جس نے مسائل کے اندر اس نے اجتہادی اس سے غلطی اگر سرزد ہو گئی بنیادی کے علاوہ مسائل کے بارے میں یہ احکامات، تو اس کے اندر اگر اس سے خطا بھی ہو گئی تو اس کو ایک ثواب دیا جائے گا۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اب یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو منع فرما رہے ہیں اختلافات سے، یہ اصولی اختلافات ہیں جو توحید و رسالت اور جو دین اسلام کے جو بیسک فاؤنڈیشن ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، اس کے اندر اختلافات کرنا، یہ چیز گمراہیت میں لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی ناراض کرنے والی ہے۔ تو ہم کو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اب جو اس سے نہیں بچتا تو پھر اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ جیسا بنی اسرائیل نے اس طرح کی حرکتیں کی اور اللہ کو ناراض کیا، تو جو کوئی بھی اس قسم کا قدم اٹھائے گا، تفرقہ ڈالے گا، اختلافات کو برپا کرے گا، تو ایسے فتنے پروا کرنے والوں کے لیے، دھوکے بازوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، اب اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ یعنی جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ تو لو اب اس کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ آئے دن ہم سے ہر روز کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان پر پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ پاتے اور شرمندہ ہو جاتے اور ذلیل و رسوا ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، مہلت دے رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر بندہ اصلاح کر لے گا، سدھر جائے گا، اپنے رب کو منا لے گا اور اچھی زندگی گزار کر مر جائے گا، تو پھر کل قیامت میں ایسے بندے کامیاب و بامراد ہوں گے۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، بلکہ الٹا اختلافات کرتے رہے، فتنے پھیلاتے رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، برائیوں میں مبتلا رہے اور ایسی ہی حالت میں چلے گئے دنیا سے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں کے عیبوں کو، ہماری برائیوں کو، تمام تر چیزوں کو وہاں پر ظاہر فرما دے گا، اور ایسے لوگوں کا چہرہ وہاں پر خود بخود دیکھنے کے قابل ہوگا کہ وہ ایسے بدبخت لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر فتنہ فساد مچایا، اختلافات کر کے لڑائی جھگڑوں کو پیدا کیا تھا، تو ان کے چہرے بالکل کالے ہوں گے اور دیکھتے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ لوگ بڑے مجرم ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو اچھے لوگ ہوں گے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے ہوں گے، اللہ کو خوش کر لیے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے کل قیامت کے دن چہرے بڑے نورانی ہوں گے، چمکتے دھمکتے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسے ہی بندے کامیاب اور بامراد ہوں گے، اور جنت میں ایسے نیکوکار بندے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہذا اب فیصلہ ہر کسی کو کر لینا ہے کہ ہم کو کیسی زندگی چاہیے آخرت میں، اچھی زندگی یا پھر بری، کیونکہ وہاں آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔